والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. بعد حمد و صلاة معزز محترم حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماہ رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیوں میں ہم اللہ کے گھر میں اس کے دین کا پیغام سننے اور سنانے کے لیے جمع ہیں. میں زیادہ لمبا وقت ایسے بھی نہیں لیتا، اور یہ فجر کے بعد کا جو وقت ہوتا ہے یہ بہت سارے احباب کے سونے کا وقت ہوتا ہے جو لوگ ماہ رمضان کی راتوں کو نہیں سو پاتے. تو میں اختصار کے ساتھ چند باتیں ہی عرض کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹوں گا. ہمیں اسلام نے جو فکر دی ہے وہ یہی ہے کہ اس کائنات کا کل نظام اللہ کے حکم کے ساتھ چل رہا ہے، اور جب تک وہ نہیں چاہتا تو اس کائنات میں ایک پتا بھی جنبش نہیں کرتا، حرکت نہیں کرتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو تخلیق کیا، اور ازل سے لے کر ابد تک جتنے لوگوں نے دنیا میں آنا تھا اللہ نے سب کا رزق ان کے مقدر کا لکھ دیا ہوا ہے. اور جب بچہ ماں کے شکم میں 120 دن کا ہوتا ہے تو اس کا رزق لکھ دیا جاتا ہے، اور جو لکھا جاتا ہے جب تک وہ مکمل نہیں کر لیتا تب تک اس کی موت نہیں آتی. جب وہ رزق مکمل کر لیتا ہے مقدر کا لکھا، روایات میں آتا ہے جب اس کے پاس موت کا وقت آتا ہے تو فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور اس کو کہتے بندے جب وقت ہوتا تھا تو ہم تیرے مقدر کا رزق تجھے لا کے دے دیتے تھے، لیکن آج ہم نے شرق و غرب میں دیکھا لیکن تیرے مقدر کا رزق ہمیں کہیں نظر نہیں آیا. ایسے پانی والا فرشتہ حاضر ہوتا ہے، سانس والا فرشتہ حاضر ہوتا ہے. تو جب وقت مقرر ہو جاتا ہے مقدر کا لکھا ہوا رزق ختم ہوتا ہے تو پھر انسان رخصت ہوتا ہے. اللہ نے مقدر میں لکھا ہوتا ہے اور اس کے مطابق ہی انسان کو ملتا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ ایک باپ کے دو بیٹے ہوتے ہیں، ماں بھی ایک باپ بھی ایک. یہ اس کی تقسیم ہے، وہ جس کو چاہے جتنا چاہے اتنا عطا کر دیتا ہے. ایک بھائی کروڑ پتی اور دوسرا لقمے کو ترس رہا ہے. تو یہ اللہ کی تقسیم ہے. اور فرمایا گیا کہ ورد بما قسم اللہ لک تکن اغنى الناس. فرمایا اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جاؤ
تم لوگوں میں سب سے بڑے غنی بن جاؤ گے جب تم اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جاؤ گے۔ یہ زندگی کے سکھ کا نسخہ ہے۔ سکون چاہتے ہو، اطمینان چاہتے ہو، زندگی کا لطف لینا چاہتے ہو، پریشانیوں سے جان چھڑانا چاہتے ہو، تو یہ ایک راستہ ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے رزق پہ اور اس کی تقسیم پہ راضی ہو جاؤ۔ پھر کیا ہوگا کہ آپ 2 مرلے کے مکان میں بھی آپ کی زندگی خوشی سے گزرے گی۔ آپ کسی کا کنال کا محل دیکھ کے آپ کے دل میں پریشانی نہیں آئے گی کہ اس کا مکان کتنا بڑا اور میرا کتنا چھوٹا۔ جب آپ کو یقین ہو جائے گا کہ اللہ نے میرے مقدر میں لکھا ہی اتنا تھا، پھر کچے مکان میں بھی انسان کو زندگی کا لطف آتا ہے، وگرنہ ساری زندگی پریشانیوں میں گزرتی ہے، ساری زندگی الجھنوں میں گزرتی ہے۔ دوسرا کہ اللہ نے جو مقدر میں لکھ دیا، جو ہمارے پاس ہے یہ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ فرمایا گیا نا سورہ بقرہ کے ابتدا میں کہ اس رزق میں سے خرچ کرو۔ اللہ فرماتا ہے جو ہم نے تمہیں عطا کیا، جو ہم نے تمہیں دیا اس میں سے خرچ کرو۔ تو وہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے یہ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اب وہ دیتا بھی ہے اور دے کے کہتا ہے میرے راستے میں دو، اور پھر اس دینے پہ اجر بھی عطا کرتا ہے۔ یہ اس کا کرم نہیں تو اور کیا کہ اس نے پہلے خود عطا کیا، پھر کہا اس میں سے اب میرے راستے میں خرچ کرو، اور جب خرچ کیا تو پھر دنیا میں بھی اس کی برکتیں دی ہیں اور آخرت میں بھی اس کا بدل عطا کرتا ہے۔ یہ اس کا کرم ہے۔ لیکن آپ کے پاس کوئی پیسہ رکھے اور 10 دن کے بعد آ کے کہے جناب وہ آپ کے پاس رقم رکھی تھی دے دوں، تو آپ کو دیتے کوئی دقت نہیں ہوگی، آپ خاموشی کے ساتھ دے دیں گے کہ جناب آپ نے رکھی تھی آپ لے لیں۔ لیکن جب اللہ نے دیا اور دینے کے بعد اس نے کہا کہ میرے راستے میں خرچ کرو، تو پھر ہم پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ پھر ہمیں اس کے راستے میں دیتے کیوں دقت آتی ہے؟ پھر ہمیں اس کے حضور خرچ کرتے کیوں پریشانی آنی چاہیے؟ جب ہمیں یقین ہو کہ جو ہمارے پاس ہے یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اس نے دیا اور اس کے راستے میں دے رہے۔ اچھا اس نے دے کے جو لینے کا وقت آیا تو کیا کہا کہ جس کے پاس اتنی مقدار میں رقم ہو تو وہ اس میں سے اتنا خرچ کرے، اور کتنے معمولی سے لیے 100 پہ 2.5 روپے، کوئی رقم نہیں ہے۔ اور بندہ آج اس سے بھی کترا رہا ہے کہ میں بھلا زکوٰۃ ادا کروں گا، اتنا محنت کر کے کاروبار پھیلایا اور اب بغیر کسی وجہ کے اتنے پیسے اللہ کے راستے میں دے دوں۔ 100 پہ 2.5 روپے کیا ہوتے ہیں؟ یہ جو موبائل میں روزانہ ہم کارڈ ڈلواتے ہیں، ایک کارڈ ڈلوائیں تو 25 سے 30 روپے کمپنی کاٹتی ہے۔ 100 کے اوپر 25-30 روپے جو کمپنی کاٹ رہی ہے، ہم روز اس کو دیتے ہیں، اور اللہ سال کے بعد 100 پہ 2.5 روپے مانگ رہا ہے، اور بندے وہ بھی دینے کو تیار ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جن کو آج تک زکوٰۃ کے مسائل کی خبر ہی نہیں کہ زکوٰۃ کس کو دینی چاہیے؟ کتنے لوگوں کے کاروبار ہیں، خواتین کے پاس کتنا سونا گھروں میں پڑا ہے، نقدی رقم بینک میں کتنی ہے، گھر میں کتنی رکھی ہوئی ہے، کاروبار میں کتنا پیسہ لگا رکھا ہے، ہمیں چیزوں کی خبر ہی نہیں، ہم نے کبھی حساب ہی نہیں کیا۔ بس زیادہ کیا تو رمضان آ گیا تو 2-4 ہزار کا راشن ایک کو دے دیا، کوئی دوسرے کو دے دیا، کوئی 2-4 ہزار دوسرے کو دے دیے، اور دل مطمئن کر دیا کہ ہم نے اللہ کے راستے میں دے دیا۔ جیسے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، ایسے ہی زکوٰۃ فرض ہے۔ فرمایا گیا جو نہیں دیتے قیامت کے دن اللہ اس مال کو جہنم کی آگ میں تپا کے ان کی پشتوں پہ، ان کے سامنے سے، ان کے سائڈوں پہ لگایا جائے گا، اور انہیں کہا جائے گا چکھو یہ تمہارا وہ مال ہے جس کو تم جمع کر کے رکھتے تھے، یہ وہ خزانہ ہے جس کی زکوٰۃ تم نے ادا نہیں کی۔ کتنے لوگ ہیں جن کو زکوٰۃ کی خبر ہی کوئی نہیں؟
انہوں نے کبھی سیکھنے کی کوشش نہیں کی، کبھی جستجو ہی نہیں کی۔ 7.5 تولے سونا رکھا گیا، 52.5 تولے چاندی رکھی گئی، کاروبار رکھا گیا، مال تجارت رکھا گیا، آپ کے پاس اضافی رقم پڑی ہے، 7.5 تولے سونا نہیں، 52 تولے چاندی نہیں ہے، تو جو عقل نصاب ہے اس پہ دیکھیں، 30-40 ہزار روپیہ پڑا ہے، کوئی تولہ سونے کا پڑا ہے، کوئی چھوٹا سا کاروبار شروع کر رکھا ہے، آپ سب کی رقم جمع کریں، اگر وہ 52.5 تولے چاندی کو پہنچ رہی ہے پھر بھی زکوٰۃ فرض ہے، لیکن ہم نہیں دیتے، ہم نے توجہ نہیں کی، بیٹھ کے کبھی مسائل پہ غور و فکر ہی نہیں کیا، اور کتنے سال گزر گئے اس انداز سے، تو کیا قیامت کے دن اللہ اس کا حساب نہیں لے گا؟ تو کہا میرے راستے میں خرچ کرو، اب اس کے راستے میں خرچ کرنے پہ اجر دیتا ہے۔ فرمایا گیا کہ آپ نے کسی مجبور شخص کو لباس دے دیا، جب تک وہ کپڑا اس کے جسم پہ رہے گا اس وقت تک دینے والا اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے۔ آپ نے ایک سوٹ دے دیا، وہ 4 سال اس نے پہنا، 3 سال اس نے پہنا، جب تک اس کے جسم پہ رہے گا اللہ کی حفاظت میں آپ رہیں گے، بڑا اجر رکھا گیا ہے۔ صدقہ و خیرات کی تلقین کی گئی، اس پہ اجر رکھا گیا کہ آپ کو اللہ اس کے اوپر اجر عطا کرتا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بشارتیں دی ہیں جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ فرمایا صدقہ کرو اگرچہ ایک کھجور ہی کیوں نہ ہو، اللہ اس کو بھی قبول کر لے تو اس کے بدلے بھی بخشش دے دیتا ہے۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ہمارے گھر میں ایک لونڈی تھی کنیز، جب ہم اس کو لے کے آئے تو جبریل امین آسمانوں سے آئے اور آ کے حضور کو سلام کر کے کہا محبوب یہ جو لونڈی آپ کے گھر میں ہے یہ جہنمی ہے، اس کو نکال دو۔ حضور نے مجھے کہا عائشہ اس کو نکالو، فرمایا جب وہ جانے لگی تو مجھے اس پہ ترس آیا اور میں نے کچھ کھجوریں اس کو دے دی کہ یہ جا کے کھا لینا۔ وہ کھجوریں پکڑ کے نکل گئی، راستے میں گئی تو اس کو ایک فقیر نظر آیا جو مانگ رہا تھا۔ اس لونڈی نے اس فقیر پہ رحم کھایا اور جو کھجوریں اما عائشہ صدیقہ نے دی تھی اس نے آدھی کھجوریں صدقہ کر دی، اس مانگنے والے کو دی۔ پھر کیا تھا، لمحے گزرے تو پھر آسمانوں سے جبریل واپس آئے، کہا محبوب رب فرماتا ہے اس کنیز کو واپس بلا دو۔ کہا ابھی تو جبریل حکم لے کے آئے تھے کہ جہنمی ہے اس کو نکال دو۔ کہا محبوب وہ تھی تو جہنمی، لیکن جب عائشہ صدیقہ نے اس کو کھجوریں دی تو اس نے آدھی کھجوریں صدقہ کی، اور جب کھجوریں صدقہ کی تو اللہ نے اس کا نام جہنمیوں کی لسٹ سے نکال کے جنتیوں میں داخل کر دیا۔ کتنی بڑی سعادت ہوتی ہے بندے کے لیے کہ اللہ راضی ہوتا ہے۔ امام ابن شاہین نے لکھا ہے کہ ایک شرابی تھا، اس نے اپنے دوستوں کو بلایا کہ آؤ ایک محفل کرتے ہیں شراب کی۔ جب اس کے دوست اس کے پاس آ گئے تو اس نے اپنے خادم کو، غلام کو 4 درہم دے کے کہا جاؤ بازار سے کچھ خرید کے لاؤ، محفل ہے، رنگ روپ ہوگا، شراب کباب، تو کچھ سامان لے آؤ۔ وہ غلام نیک تھا، وہ 4 درہم پکڑ کے بازار نکلا تو اس کا راستے سے گزر ہوا تو اس نے دیکھا کہ منصور بن امامہ کی محفل لگی ہے مجلس، وہ واعظ و نصیحت کر رہے ہیں، لوگ بیٹھے۔ اچانک ایک مانگنے والا آیا، فقیر آیا، تو منصور بن امامہ کہنے لگے کہ بھائی جو اس کو صدقہ کرے گا نا، جتنے درہم دے گا میں اس کو اتنی دعائیں دوں گا۔ اس غلام نے آواز سن لی اور اس نے وہ 4 درہم اس فقیر کو دی۔ منصور بن امامہ کی محفل میں آ کے کہا حضرت میں نے آپ کی بات مانی اور 4 درہم صدقہ کر دیا، آپ مجھے 4 دعائیں دیں۔ کہا بتاؤ کون سی دعا چاہیے؟ کہنے لگے پہلی دعا یہ کریں کہ میں غلام ہوں، اللہ مجھے آزادی دے دے۔ اس نے ہاتھ اٹھائے، دعا دے دی۔ کہا دوسری دعا؟ کہا میرا آقا شرابی ہے، دعا کریں کہ اللہ اس کو توفیق توبہ دے۔
اس نے پھر ہاتھ اٹھائے، دعا کی، کہا تیسری دعا، کہنے لگے میں نے جو 4 درہم خرچ کیے ہیں اللہ مجھے اس کا اچھا بدل دے۔ اس نے پھر ہاتھ اٹھائے، دعا کی، کہا چوتھی دعا، کہنے لگے میری، میرے آقا کی اور میرے آقا کی سارے قوم کی بخشش ہو جائے۔ منصور بن امامہ نے ہاتھ اٹھائے، دعا دی، یہ واپس آیا۔ اس کا آقا اس کو دیکھ کے کہنے لگا بھائی آپ کو بھیجا تھا کچھ خریدنے کے لیے، کیا لے کے آئے ہو؟ کہنے لگا حضرت میں 4 درہم کے بدلے 4 دعائیں لے کے آیا۔ اس کے آقا نے کہا وہ کون سی ہیں؟ کہنے لگے پہلی دعا یہ کروائی ہے میں نے کہ میں غلام ہوں، مجھے آزادی مل جائے۔ اس کا آقا اس کو کہنے لگا اچھا تیری دعا قبول ہو گئی اور جا میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ دوسری دعا کیا کروائی؟ کہا وہ آپ کے لیے کروائی کہ اللہ آپ کو توفیق توبہ دے۔ اس نے اپنے دوستوں کو مخاطب کر کے کہا گواہ بن جاؤ میں آج سے شراب سے توبہ کرتا ہوں۔ تیسری دعا، کہا میں جو صدقہ کیا تھا 4 درہم کا اللہ مجھے اس کا بدل دے دے۔ اس نے 4000 درہم منگوا کے اس کے ہاتھ پہ رکھا اور کہا یہ 4 درہم دینے کا بدلہ ہے جو اللہ نے تیری دعا کو قبول کیا۔ کہا چوتھی دعا، کہنے لگا اپنے لیے، آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے بخشش کی دعا کروائی کہ اللہ ان کو معاف کر دے۔ تو اس کا آقا کہنے لگا یہ دعا تو میرے اختیار میں نہیں ہے، یہ تو اللہ ہی قبول کرتا ہے نا، وہ کس کو بخشتا ہے۔ جب برخاست ہو گئی اس کا آقا جا کے لیٹا تو اس نے خواب میں ایک غیب سے آواز سنی، بندے 3 دعائیں تو نے قبول کی، چوتھی ہم کر لیتے اور تمہاری بخشش کرتے ہیں۔ جب بندہ اس کے راستے میں خرچ کرتا ہے اس کو راضی کرنے کے لیے تو پھر اللہ یقیناً اس کا مال قبول کرتا ہے۔ اب کیسا مال دینا چاہیے؟ پھٹے پرانے کپڑے پڑے تھے، مانگنے والا آ گیا دے دیا، کھانا کھایا بچ گیا، ایک مانگنے والا گزرا تو بچا ہوا کھانا اس کو دے دیا، بھائی یہ کون سا کمال ہے؟ اب بچا ہوا کھانا اس مانگنے والے کو نہ بھی دیتے تو کسی ڈھیر پہ ڈال دیتے۔ آپ اپنا اتارا ہوا سوٹ کسی کو نہ بھی دیتے مجبور کو تو کسی گندگی کے ڈھیر پہ ڈال دیتے، کیا کرتے اس کو؟ ردی مال اللہ قبول نہیں کرتا۔ اس کی بارگاہ میں دو تو کیا دو؟ فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ اس وقت تک حقیقت نیکی کو نہیں پہنچ سکتی ہو جب تک وہ خرچ نہ کرو جس کو تم محبت کرتے ہو، پسند کرتے ہو۔ پسندیدہ مال جب تک اللہ کے راستے میں نہیں دو گے تب تک تمہیں نیکی کی حقیقت نہیں مل سکتی۔ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کا زمانہ ہے، ایک بندہ مرنے لگا تو اس کے بچے چھوٹے تھے۔ اس نے کہا کہ اگر سونا ہے میں ابھی سے بچوں کو دے دوں گا تو یہ تو بچے ضائع کر دیں گے، اور کسی کو دیتا ہوں تو بچے بڑے ہوتے ہیں تو وہ دے یا نہ دے اس کی مرضی۔ تو اس نے ایک دوست کو بلا کے کہا یار آپ کو وصیت لکھ دیتا ہوں اور یہ سونا رکھ لے، اور میرے بچے جب شعور کو پہنچ جائیں تو آپ کا جو جی چاہے وہ آپ ان کو دے دینا، باقی آپ رکھ لینا۔ وصیت لکھی، کاغذ پکڑایا، دنیا سے چلا گیا۔ بچے شعور کو پہنچے، اس شخص کو یاد آیا تو اس نے لوگوں کو بلایا، بچوں کو بلایا اور وصیت پڑھ کے کہا یار اس بچوں کے باپ نے میرے پاس سونا رکھا تھا اور یہ وصیت لکھی تھی کہ جب میرے بچے سن شعور کو پہنچ جائیں جو تیرا جی چاہے دے دینا، باقی رکھ لینا۔ اور اس نے سونا سارا اپنی جھولی میں ڈالا اور خالی تھیلی بچوں کو دے دی۔ اب جو بھی سنتا وہ کہتا بڑا ظلم ہوا، یتیم بچوں کا مال تھا، باپ محنت کر کے دے گیا اور اس کا ظلم دیکھو۔ لیکن دوسرا بول کے کہتا کریں کیا، باپ کی نصیحت ہی ایسی تھی لکھی ہوئی۔ بات پھیلتے پھیلتے وقت کے امام اعظم ابو حنیفہ تک پہنچی۔ آپ نے کہا دوبارہ مجلس لگاؤ، مسند بچھائی گئی، امام اعظم ابو حنیفہ آ کے بیٹھے، اس شخص کو بلایا، بچوں کو بلایا، لوگوں کو بلایا، کہا اب پڑھ کے سناؤ کیا لکھا تھا باپ نے؟ کہا باپ نے لکھا تھا کہ جب بچے شعور کو پہنچ جائیں تو جو تیرا جی چاہے دے دینا، باقی تو رکھ لینا۔ کہا دوبارہ پڑھو۔
اس نے دوبارہ پڑھا کہ باپ نے لکھوایا تھا کہ جو تیرا جی چاہے بچوں کو دے دینا، باقی تو رکھ لینا۔ کہا سمجھنے کی کوشش کر، باپ نے لکھوایا تھا جب بچے شعور کو پہنچ جائیں جو تیرا جی چاہے وہ بچوں کو دے دینا، باقی تو رکھ لینا۔ اب بتا تیرا جی سونے کو چاہ رہا ہے یا تھیلی کو چاہ رہا ہے؟ اس نے کہا میرا جی تو سونے کو چاہ رہا ہے۔ کہا باپ نے لکھوایا تھا جو تیرا جی چاہے وہ بچوں کو دے دے۔ رب کہتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، جب تک وہ خرچ نہیں کرو گے جس کو تم محبوب رکھتے ہو اس وقت تک اللہ تمہیں نیکی کا نور عطا نہیں کرے گا۔ آیت اتری تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں، یا رسول اللہ نے ہم سے تقاضا کیا ہے کہ جو پسند کی چیز ہے وہ خرچ کریں۔ کہا ہاں اللہ نے یہی وعدہ کیا ہے۔ تو حضرت طلحہ نے عرض کی حضور میرے پاس کھجوروں کا بہترین باغ ہے جس کو میں نے محنت کر کر کے فرمان چڑھایا، میں سارا باغ اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہوں۔ حضرت زید بن حارثہ حاضر ہوتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے پسندیدہ چیز مانگی ہے۔ کہا جس کو محبت کرتے ہو وہ دو۔ اپنا پسند کا گھوڑا لے کے آئے اور نکیل حضور کو پکڑائی، یا رسول اللہ میں اسے بڑی محبت کرتا ہوں، میں اللہ کے راستے میں۔ میرے نبی نے گھوڑا پکڑا اور حضرت زید کے بیٹے اسامہ کو دے دیا۔ حضرت زید عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے اللہ کے راستے میں صدقہ کیا، بیٹے کے لیے نہیں کیا۔ میرے حضور فرمایا زید اللہ نے تیری صدقے کو قبول کر لیا ہے، اب میری مرضی ہے میں جس کو مرضی دے دوں۔ تو جو پسند کی چیز ہے اس کو خرچ کیا جائے، ردی مال سے اللہ کبھی راضی نہیں آتا، یہ ذہن میں رکھیں۔ پھر دینے کا انداز بندے کا اچھا ہونا چاہیے۔ آپ جب دینے لگے تو کوشش کریں کہ جس کو دے رہے ہیں اس کو عزت کے ساتھ دیں، ذلت کے ساتھ دیں۔ ہمارا ایک تو مزاج یہ بن گیا کہ ہم دیتے ہیں وہاں دیتے ہیں جہاں نظر آئے۔ مسجد کو پنکھے بھی دیں تو پروں پہ نام لکھوا کے بھیجتے ہیں کہ یہ عطیہ فلاں صاحب نے دی۔ واٹر کولر بھی نصب کریں کہ آنے جانے والے لوگ پانی پئیں تو کولر بعد میں لگتا ہے اور صاحب کے نام کی تختی پہلے لگتی ہے۔ مجھے بتائیے کیا ہم نہیں جانتے کہ جس رب کے لیے دے رہا ہوں وہ دلوں کے راز بھی جانتا ہے؟ صاحب نہ بھی نام لکھا ہوگا تو وہ جانتا ہے، نہ بھی زمانہ جانے تو کیا ہوگا؟ جب خرچ اس کے نام پہ کریں گے تو وہ قبول کرے گا، یہ ذہن میں رکھیں۔ حضرت ابن مبارک بزرگ تھے، رات کا وقت ہے، بیوی امید سے تھی، اس نے کہا کہ مجھے گوشت لا کے دو، میرا دل کر رہا ہے۔ اس نے کہا اللہ کی بندی ہے تو سب کچھ بند ہو چکا ہے، رات کا پچھلا پہر ہے، آدھی رات گزر گئی تو اب میں کہاں سے گوشت لاؤں؟ اس نے کہا جان سے مرضی لے کے آؤ لیکن میری خواہش پوری کرو۔ ابن مبارک کہتے ہیں کہ میں نکلا تو گلی سے گزرتے گزرتے ایک گھر سے گوشت پکنے کی خوشبو آئی۔ میں نے دروازے پہ دستک دی، ایک بزرگ باہر آئے، میں نے کہا میری بیوی کی طبیعت ایسی ہے اور انہوں نے گوشت مانگا ہے، دکانیں بند ہیں، آپ کے گھر سے گوشت پکنے کی خوشبو آئی تو تھوڑا سا دے دیں آپ پکا ہوا گوشت، صبح دکانیں کھلیں گی تو میں آپ کو اور لا دوں گا۔ بابا جی نظریں جھکا کے کہنے لگے بیٹا وہ ہمارے لیے تو جائز ہے لیکن آپ کے لیے جائز ہے، وہ گوشت آپ کے کھانے والا نہیں۔ ابن مبارک کہتے میرا تجسس بڑھ گیا، میں نے کہا وہ کیسا گوشت ہے جو آپ کھا سکتے ہیں اور ہم نہیں کھا سکتے؟ انہوں نے کہا بیٹا چھوڑو لیکن وہ آپ کے کھانے والا نہیں۔ کہتے میں نے انہیں کہا بابا گوشت دے نہ دے لیکن بتا تو صحیح ماجرا کیا ہے، جو گوشت آپ کھا سکتے ہیں ہم نہیں کھا سکتے وہ کیسا گوشت ہے؟ تو بابا جی کہنے لگے پتر 3 دن ہو گئے تھے گھر میں کچھ نہیں پکا تھا، بچے بھوک سے نڈال ہو گئے تو رات کے اندھیرے میں ہم نے کتا پکڑ کے ذبح کیا۔ ہم تو مجبور ہیں لیکن آپ مجبور نہیں ہیں، آپ کو جائز نہیں ہمیں تو جائز ہے۔ ابن مبارک کہتے ہیں میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی، میں نے حج کے لیے پیسے جوڑ کے رکھے تھے کہ موسم آ رہا ہے حج پہ جاؤں گا، اور میں سوچ میں پڑ گیا کہ میری بستی میں ایسے لوگ ہیں جو بھوک مٹانے کے لیے کتا ذبح کرتے۔ کہتے میں گھر گیا اور جتنے پیسے حج کے لیے رکھے تھے لا کے وہ سارے اس بوڑھے کو دے دیے۔ لوگ حج پہ چلے گئے، میں رہ گیا۔
واپس پلٹ کے لوگ آئے، میں جس کو ملنے جاتا ہوں مجھے کہتا ہے آپ کو مبارک ہو، ہم نے آپ کو فلاں میدان میں دیکھا تھا، فلاں طواف کرتے دیکھا، صفا مروہ پہ دیکھا۔ کہتے میں حیران ہو گیا کہ میں تو گیا بھی نہیں، اور جو ملتا مجھے مبارکیں دیتا ہے۔ کہتے پھر مجھ پہ حقیقت کھلی، ہاتف غیب سے صدائی، بندے تو نے ہماری رضا کے لیے حج کے پیسے غریب کو دیے، ہم نے تیری صورت میں ایک فرشتہ بھیجا جس نے پورا حج ادا کر دیا تھا، اور کہا سن جو تیری بستی سے لوگ آئے تھے ان کا حج بھی ہم نے تیرے حج کے صدقے ہی قبول کیا، ان سب کو قبولیت تیرے صدقے سے۔ نیکیاں کیوں کرتے ہیں کہ وہ راضی ہو جائے، تو کہا جب مجھے راضی کرنے کے لیے آپ کسی کو دیتے ہو تو پھر اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے اوپر راضی ہوتا ہے۔ کوشش کریں کہ اللہ کے راستے میں دیں، لیکن اس انداز سے دیں کہ اگلوں کی عزت نفس مجروح ہو۔ ہمارے میں کل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا، سوشل میڈیا پہ، کہ ایک بوڑھی خاتون ہے اور اس کو ایک 100 ہے یا 50 کا نوٹ دے رہے ہیں، اور پورا جتھا جوانوں کا کھڑا ہے اور اس نوٹ کے اوپر سب نے ہاتھ رکھے ہوئے۔ وہ کسی نے لکھا تھا کہ حاتم تائی کا بیٹا سخاوت کر رہا ہے، ایک آٹے کا تھیلا 10 کلو کا دیں اور اس پہ 10 جوان ہاتھ رکھ کے پہلے تصویر بنائیں اور پھر بوڑھی ماں کو دیں۔ بتاؤ یہ لمحے کتنے مشکل ہوتے ہیں جب آپ کسی کی ماں بہن بیٹی کو کہتے ہو کہ پہلے تصویر بنے گی پھر آپ کو یہ عید پیکج دیں گے۔ جانتے ہو وہ بیچاری کتنی مجبور ہو کے گھر سے نکل کے آئی، بچوں کی بھوک تھی، گھر کا ماحول تھا، حالات سخت ترین تھے، ورنہ کس بیٹی اور کس ماں کا دل کرتا ہے کہ جا کے لائنوں میں لگ کے کسی کو شناختی کارڈ کی کاپیاں جمع کرواتی پھر، اور پھر وہاں سے 2 کلو چینی اور 2 کلو آٹا ملے اور پھر وہ گھر واپس لوٹے۔ جس رب کے لیے دیتے ہو اس کو راضی کرنے کے لیے دو۔ کسی کی غربت کا اس انداز سے اشتہار لگانا، یاد رکھنا وہ رب سخی بھی ہے، کریم بھی ہے، اور یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ وہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ آج آپ نے صدقہ اور زکوٰۃ دیتے وقت لوگوں کی بیٹیوں کو لائنوں میں لگایا، اس وقت سے ڈرو کہ کل کو تمہاری بیٹی بھی اس ماحول میں چلی جائے۔ سدا دولت نہیں رہتی، سدا ایک جیسے حالات نہیں رہتے، وہ چاہے تو ایک لمحے کے اندر حالات کو بدل دیتا ہے۔ آج کسی کی بیٹی نقاب کر کے آپ کے سامنے نظریں جھکا کے کھڑی ہے اور آپ اس کو دیتے، کیمرے والے کو کہتے ہیں کہ پہلے تصویر بنا، کیا ڈر نہیں لگتا کہ کل ہماری بیٹیاں بھی اسی طرح لائنوں میں لگ کے آئیں اور کوئی ان کی تصویریں بنائے؟ صاحب اگر آپ جانتے ہیں کہ آپ کی بستی میں کوئی ایسا گھر موجود ہے جس کا سرکٹ نہیں چل رہا، کوئی ایسا شخص موجود ہے جو محنت کرنے کے باوجود بھی آپ جانتے ہیں کہ دن رات محنت کرتا ہے لیکن حالات اتنے ٹائٹ ہیں کہ پھر بھی اس کے گھر کا سرکٹ نہیں چل رہا، خرچ نہیں پورا ہو رہا، تو آپ کسی انداز سے، مخفی انداز سے اس کی مدد کرتے ہیں، اور اس نیت پہ کریں کہ یہ نہ بھی کل سلوٹ کرے گا تو جس رب کے لیے دے رہا ہوں وہ رب تو جانتا ہے، پھر آپ نہیں جانتے کہ وہ عرش کا رب کتنا خوش ہوتا ہے، وہ کتنا راضی ہوتا ہے۔ لہٰذا کوشش کر کے ان ایام میں دائیں بائیں ضرور دیکھیے آپ کی بستی میں کتنے لوگ ہیں جو مجبور ہیں، کتنے لوگ ہیں جو محنت کے باوجود ان کے کمائی کے ذرائع نہیں ہیں، جو کما رہے ہیں اس کے باوجود بھی گھر کا خرچ نہیں پورا ہو رہا۔ تو کیا ہم عید کی خوشیوں میں، آنے والے لمحوں میں ان کو خوش ساتھ نہیں کر سکتے؟ یار جتنے صاحب اولاد لوگ بیٹھے، ہر بندے کو 1 2 3 4 بچے اللہ نے دی، اور بندہ کوشش کرتا ہے کہ سارے بچوں کے لیے اچھا لباس ہو، اچھا جوتا ہو، تو اگر 4 بچوں کا لباس خریدتے وقت آپ ایک سوٹ اضافی خرید لیں، 4 بچوں کے خریدے 5واں اضافی لے لیا، تو بچوں کا 1 سوٹ اضافی لینے میں کتنا رقم آپ کی خرچ ہوئی؟ لیکن اگر ہر بندہ ایک سوٹ لے کے اپنے گلی محلے پہ نظر دوڑائے تو کیا عید کی خوشیوں میں بہت سارے لوگوں کو اپنے ساتھ شامل نہیں کر سکتے؟ اپنے باپ کو سوٹ لے کے دیتے تھے نا، اب وہ دنیا سے چلا گیا، یار اگر گلی محلے میں اس عمر کا کوئی اور بندہ ہے تو اپنا باپ سمجھ کے یہ سعادت اس کو دے دیا کرے۔ اپنی ماں کے لیے لے رہے تھے نا جب زندہ تھی، وہ چلی گئی،
وہ سعادت کسی اور ماں کے حصے میں ڈال دو کہ اس کا ثواب میری ماں کو پہنچے گا، کیا فرق پڑے گا؟ شاید چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہیں جن کے لیے لوگ ترستے ہیں۔ اپنے بچوں کے لیے لے رہے ہو، کسی کے بچوں کو کچھ لے دو۔ اپنی بیٹیوں کے لیے خرید رہے ہو، کسی مزدور کی بیٹی کو بھی ساتھ شامل کر کے لے جاؤ۔ آپ جانتے ہو اللہ کتنا خوش ہوگا۔ میرے اور آپ کے آقا مولا نماز عید پڑھانے جا رہے ہیں نا، اور راستے میں دیکھا بچہ رو رہا تھا تو حضور بیٹھ گئے، بیٹا رو رہے ہو؟ کہا میرے ماں باپ نہیں ہیں۔ ہمارے معاشرے میں عید کے دن جبکہ بچے جھولے لے رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، لباس پہن رکھا، اچھا جوتا پہن رکھا ہے، اور ہماری گلی کی نکڑ پہ عید کے دن بھی ایک بیوہ کا بچہ آلو چھولے بیچ رہا ہوتا ہے۔ یہ وہ درد ہے جس کو ہم نے کبھی محسوس نہیں کیا۔ کون سی ماں ہے جس کا دل کرتا ہے کہ عید کے دن بچے کھیلے اور اس کا بیٹا اس دن بھی گلی کی نکڑ پہ بیٹھ کے آلو چھولے بیچے؟ تو ہمیں سمجھنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے کہ گھر میں کوئی مجبوری تھی نا، کہ عید کے دن بھی ایک بیوہ نے اپنے بچے کو آلو چھولے لگا کے دے دیے کہ بیٹا بیچ تاکہ شام تک کوئی 200 بچ جائے۔ تو ہمیں ایسے لوگوں کو ضرور ڈھونڈنا چاہیے، تلاش کرنا چاہیے۔ دوسرا، ہمارے صدقات اور زکوٰۃ کا جو مستحق طبقہ ہے وہ مدارس دینیہ ہے۔ اگر ہم اپنی بستی میں آپ لوگ جتنے بیٹھے ہیں، مجھ سمیت اگر ہم اپنا اندازہ لگائیں کہ ہم اپنے محلے کی مسجد کو پر منتھ کتنا دیتے ہیں، اچھی خاصی تنخواہ ہے، 20,000 لے رہے ہیں، 25 لے رہے ہیں، 40 کما رہے ہیں، 60 کما رہے ہیں، اس میں سے قریبی مسجد کو ہم کتنا دیتے ہیں؟ تو نتیجہ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ آپ کے علاقے میں کوئی مدرسہ ہے، کوئی دینی ادارہ ہے، آپ میں سے کتنے لوگ ہوں گے جو کسی دینی ادارے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کہ میں اپنی سیلری میں سے 500، 1000، 2000 ماہانہ کسی ادارے کو دے رہا ہوں؟ کیا ہم 5 بچوں کی اسکول کی فیسیں نہیں دیتے؟ تو اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ 4 بیٹے اسکول میں نہیں پڑھ رہے، 5واں بیٹا مدرسے پڑھ رہا ہے اور 1 بچے کی فیس مدرسے کو دے دیتے ہیں، جانتے ہو مدارس کتنی مشکل سے کھڑے ہیں اس وقت؟ ماں سے بائے زکوٰۃ کے، فطرانے کے، صدقات کے اور قربانی کی کھالوں کے ہمارا کوئی تعاون ہمارے مدارس کے ساتھ نہیں ہے۔ حکومت کے جو رشتے ہیں مدارس کے ساتھ وہ بھی آپ کے سامنے، یہ علماء ہیں جو ہزاروں بچوں کی کفالت لوگوں سے مانگ مانگ کے کرتے ہیں، ان کو غنیمت جانتے۔ تو کوشش کریں کہ اپنی ماہانہ آمدنی میں سے کچھ حصہ، آپ بھلے 50 دے سکتے ہیں، آپ بھلا 100 دے سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں اپنی زندگی میں دے کے جائیں۔ آپ کے جانے کے بعد امید رکھیں کہ میرے پیچھے لوگ اتنی خیرات کریں گے، وہ الگ بات ہے بھائی، لیکن کوئی لکھا ہوا تو نہیں نا کہ آپ کے سارے بچے ساری زندگی کریں گے۔ وہ زیادہ کریں گے، کل کروا لیں گے، 10واں کروا لیں گے، چیلم کر لیں گے، سالانہ کر لیں گے، بات ختم ہو جائے گی۔ اور بھائی اپنی زندگی میں کچھ دے کے جا اپنے لیے۔ جو جیب میں ہے وہ ضائع ہو جائے گا، جو بینک میں پڑا ہے وہ ضائع ہو جائے گا، جو گھر میں رکھا ہے وہ ضائع ہو سکتا ہے، لیکن جو اللہ کے پاس جمع ہے وہ کبھی ضائع نہیں ہوتا، وہ ضرور ملتا ہے۔ اپنی زندگی میں اپنے لیے کچھ بھیجیں تاکہ آپ کے دل کو اطمینان ہو کہ چلو میں نے یہاں اتنا کچھ خرچ کیا تو اپنے لیے اللہ کے حضور بھی کچھ آگے بھیجا ہے۔ ان اداروں میں ادارۃ المصطفیٰ انٹرنیشنل، آپ جانتے ہیں کہ عالمی مبلغ اسلام پیرزادہ محمد رضا ثاقب مصطفی صاحب، جن کو اس وقت پوری دنیا میں لوگ جانتے سنتے ہیں، گجرانوالہ کی دھرتی پہ جو ادارۃ المصطفیٰ کا مرکز مصطفیٰ ہے، سوشل میڈیا پہ آپ دیکھتے ہوں گے، دیکھ کے دل خوش ہو جاتا ہے۔ بڑی بڑی یونیورسٹیاں بھی اس پائے کی نہیں ہیں، 6.5 ایکڑ زمین کے اوپر پھیلا ہوا مرکز، اور اس وقت تک تقریباً 1900 – 1900 بچے اور بچیاں تعلیمی گزرگاہوں سے گزر رہی ہیں۔ آج گھر میں 5 بچے ہوتے ہیں، 4 بچے ہوتے ہیں، 2 میاں بیوی ہوتے ہیں، مہینہ کتنا مشکل سے گزرتا ہے، اخراجات کتنے، مہنگائی کتنی ہے، اور جس چھت کے نیچے 18,500 – 1900 بچے ہوں، اور ان کی تعلیم، ان کے اساتذہ کی تنخواہیں، ان کے بجلی کے خرچے اور ان کے کھانے پینے کے انتظامات، اور وہ بھی ایک اچھے لیول پہ کہ وہاں پڑھنے والا بچہ کبھی نہیں سوچ سکتا کہ شاید میں گھر میں ہوتا تو میں سے اچھا کھاتا۔ کبھی اللہ توفیق دے تو جائیں گجرانوالہ، تو ضرور وزٹ کریں، ایجوکیشن بورڈ کے بالکل سامنے مرکز ہے، آپ جائیں، کھلی آنکھوں سے اس کو دیکھیں۔ اگر دل مطمئن ہو
تو ضرور تعاون کیجیے گا۔ آپ کے بالکل قرب میں یہ کروٹا سیدہ کراس کریں تو یہاں 8 رمضان کو حضرت تشریف لائے تھے، آپ کے یہاں سے کچھ ساتھی گئے تھے، سنگ بنیاد رکھا گیا المصطفیٰ اسلامک سینٹر کا۔ یہ تقریباً 1 ایکڑ جگہ ہے جس میں ایک مسجد اور ایک درسگاہ بچیوں کی پہلے سے موجود ہے، اور اس وقت ہمارے پاس تقریباً 140 کے قریب بچیاں جو علوم شریعہ، حفظ اور درس نظامی اور ترجمۃ القرآن حاصل کر رہی ہیں، اور اب عید کے بعد انشاءاللہ بچوں کا بھی حفظ کا اور درس نظامی کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ آپ بالکل قریب کے فاصلے پہ ہیں، کوئی اتنا لمبا سفر نہیں ہے۔ اگر آپ کی بیٹیاں پڑھی لکھی ہیں، میٹرک پاس ہیں، تو آپ ایک بیٹی اللہ کے دین کو دے دیں۔ اگر آپ کے بچے 8 یا میٹرک پاس ہیں تو آپ ایک بچہ اللہ کے دین کو دے دیں۔ اور میں کہتا ہوں یار اتنا ضرور کریں کہ ایک بچہ اس قابل بنائیں کہ کل آپ کا جنازہ آپ کا بیٹا خود پڑھائے، آپ کے لیے دعا کے وقت بیٹا خود ہاتھ اٹھائے، میں آ کے دعا مانگوں گا، میرے اندر وہ درد اور وہ طلب نہیں ہوگی جو آپ کے بیٹے کے اندر۔ لہٰذا اپنا ایک بچہ اس قابل بنا کے جائیں جو کل آپ کے لیے بخشش و مغفرت کا سامان ہو، مصلی پہ کھڑا ہو، نماز پڑھائے، اور جب بھی سر سجدے میں رکھے گا تو اس کے سجدوں کا نور آپ کو قبر میں ملے گا، اس کی روشنی آپ کی قبروں تک جائے گی۔ کوشش کریں اپنے بچوں کا رشتہ دین کے ساتھ جوڑیں۔ ادارۃ المصطفیٰ آپ کی محبتوں کا انتظار کرے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عمل نصیب فرمائے، کہے ہوئے جملے اللہ اثر بنا کے دلوں میں اتار دے۔ مجھے اور آپ کو اللہ اس مہینے کی برکتیں، رحمتیں سب کو وافر مقدار میں نصیب فرمائے، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی وصحابہ وبارک وسلم۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ اس محفل پاک کا ایک لمحہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ نماز فجر ادا کی، اے اللہ پانچگانہ نماز کی پابندی نصیب فرما۔ اے اللہ ماہ رمضان کی برکتیں، رحمتیں سب کو نصیب فرما۔ جتنے دوست احباب آئے، مائیں بہنیں پس پردہ بیٹھ کے سنتی رہی، اے اللہ سب کو دین دنیا کی بلائیاں نصیب فرما۔ میرے مالک ہمیں دین کے ساتھ محبت اور لگن نصیب فرما۔ اس مسجد کے ساتھ معاونین، متوسلین، محبین، نمازی، امام صاحب، تعاون والے، تعلق والے، اے اللہ سب کو برکتوں سے مالا مال فرما۔ جو دوست ہر ماہ درس قرآن کا اہتمام کرتے اور ہم سب کو مل بیٹھ کے سننے سنانے کا موقع فراہم کرتے، اے اللہ تیری بارگاہ میں دعا ہے ان کو برکتوں سے مالا مال فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبی محمد وعلی وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔